پتہ لگے گا آنند بسم کیا کرنا بس کیوں ہو گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیو جی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوة الا باللہ. حی علی الصلاۃ لا حول ولا حی قوة الا علی باللہ. الفلاح لا حول ولا قوة الا باللہ. حی علی الفلاح قوة الا باللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام. صلی علی محمد علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید. علی محمد وعلی آل ابراہیم وعلی آل رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشان میرے سارے کٹ دیں دینا، بہت غلطی ہے، جتھے میں رکھے ہوں ایک بھی نہیں نشان اتنے رہ جائے. اللہ اکبر، کڈی بری گل ہے. کی کیتا جائے؟ اللہ اکبر. نشانی کوئی نہیں رہ جانا، کاغذ نہیں کوئی. ایڈا ظلم کر دیا جڑی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ووصینا الانسان بوالدیہ
حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ سامعین کرام، قرآن مجید اور حدیث رسول پاک علیہ السلام دا گل سمجھاؤن دا دلاں چ اتارن دا ایک انداز ہے، وہ قصے بیان کردا، ایسے واقعات دا ذکر کردا جہدے نال دل چ گل اتر جاندی ہے، بجائے محض ایک نظریے دے اور خیال دے۔ وہ ایک واقعہ جڑا نا مثال ہو بالکل دل چ اثر کردا۔ انہاں قصیاں چ ایک قصہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا پہلی امتاں دا، جہدے ذکر کیتا بھئی سوائے 3 بچیاں تو پنگوڑے دے اندر کوئی بچہ نہیں بولا۔ 3 بچے ہیں جنہوں نے پنگوڑے کلام کیتا۔ یہ صحیح بخاری اور دوسری کتاباں جی ہے۔ میں اس ویلے کتاب احادیث الانبیاء اور ادا 48واں باب ہے، 3436 نمبر حدیث۔ لم یتکلم فی المہد الا ثلاثہ، 3 بچیاں تو سوا پنگوڑے پہ بچے نے کلام نہیں کیتا۔ کچھ تھوڑی جی عمر زیادہ ہوگی، چلتا پھرتا بول پیا وکھرا، یہ پنگوڑے بولے۔ یہاں ایک آدمی دا قصہ جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام نے میرے فرمایا اج دے میرے خطبے دا تعلق صرف ہو دینا وہ جریج دا قصہ۔ اسی عیسائیاں دے نام سنتے ہیں جارج، یہ جارج جریج ہی ہے، عربی زبان سے جریج پڑھیا جاتا۔ جریج عیسیٰ علیہ السلام تو بعد انہاں دی امت ایک تاجر آدمی سی جڑا کاروبار کرتا سی، وپار کرتا سی۔ کاروبار کدی نفع ہو جانا کدی گھاٹا ہو جانا۔ زمانہ ایسا سی بے ظالم بادشاہ نے لوگوں دا جینا حرام کر دتا سی، نیک لوگ تنگ ہو گئے سی۔ اس تو وہ زمانے دے عالماں نے پھر رہبانیت نے ابتدا ہوا، یہ ہوئی سوچیا بھی ہن بستیاں چ رہ کے دین نہیں بچنا، جنگلاں اور پہاڑاں نوں چلے چلو اتنے چھپ کے بات کریے، ترہب دا زمانہ آ گیا۔ رسول کریم علیہ السلام نے ساڈے بارے جی دسیا، پتہ نہیں وہ وقت نیڑے آਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ کہ سب تو بہتر مال آدمی دا بکریاں ہوگا جنہوں لے کے پہاڑوں کی کاٹیاں چرا دو تو چارو گا، اتنے دودھ پی چڑوں گا، جنگل کی بوٹیاں کھاؤ، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ بالکل لوگ نا دینداراں دا جینا حرام کر دیں، تنگ ہو جائے گی زمین۔ تو جریب نے بھی سوچا کہ میں تجارت کرنا کدی نفع کدی گھاٹا، یہ کوئی شاہ نہیں، چلو بہت سارے لوگ درویش بن گئے، مینوں بھی چاہیے بے آبادی تو باہر ایک بعد کھانا بنا کے نا سوما انہوں کہا جاتا وہ وڑ جاواں تے اللہ دی بات کرا۔ اور انہیں جڑا طوفان بدتمیزی آیا انہیں بہا کے لے جانا، بچنا کوئی نہیں۔ انہوں نے آبادیوں باہر انہیں ایک سومات بنا لیا جدی جمع قرآن مجید سوا میں آؤں گی عبادت خانہ، وہ دے اندر اپنا نمازاں پڑھدا عبادت کردا۔ وکان فی بنی اسرائیل رجل یقال له جریج کان یصلی، نمازاں پڑھنیاں عبادت کریں، لوگاں تو الگ تھلگ ہو گیا کہ ہن ملے آئے انہوں نا اتنا بگڑ چکے ہیں مینوں بھی جراثیم چمٹ جان کے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا بے آخر ماں سی، باپ تے کوئی نہیں سی۔ ماں نے جدو ویکھیا جریج چلا گیا تے عبادت خانہ ہی داخل ہو گیا، مل واسطے گئی، انہیں جا کے آوازاں دتیاں مگر جریج نماز پڑھ رہا۔ اس ویلے وہ دل سے کشم کے جڑی سی برپا ہوئی، یہ سوچ پی گیا بھی ہن نماز پوری کراں یا ماں دی گل کا جواب دیو۔ فجاءت امہ فدعته فقال اجیب صلی، نماز پڑھتا سی تو انہیں آ کے آوازاں دتیاں تو جریج میں تیری ماں آ میرے نال ذرا کوئی گل کر۔ تو اپنے دل سونا لا میں ماں نوں جواب دیواں یا نماز پوری کراں، نہیں ملیا۔ 3 واری دوسرے موقع ذکر ہوں 3 واری بچاری آئی گئی، اسی طرح ہی ہوندا رہا، بے بات کردا رہا، ماں نہ بات ہوتا۔ ماں سڑی بڑی نیک باری پھر بات کہتی اللہم لا تمتھو حتی تریا وجوہ الممسا، اے اللہ اس جریج نوں موت نہ آوے ہن جب تک کہ بدکار عورتوں دا منہ نہ ویکھے، اتنے کوئی الزام لگے، اینوں دکھ پہنچے کہ میں ماں جنہیں نوں پیٹ چٹھایا جنیا پالیا کہ ہن ملنا نہیں تے نمازاں نہیں لگا، میری خبر نہیں لئی۔
انہوں دنیا چی کوئی اللہ نہ برا نتیجہ ہونا ہے۔ اس سے اللہ دے رسول علیہ السلام نے کیا اپنی اولاد واسطے ماں باپ نوں جلدی بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اللہ دے اور اس بد دعا دے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ آندا ایڈا احسان فراموش تو ماں باپ نوں پرات پا جڑے اس دنیا چ آن دا وسیلہ بنے، جنہاں تینوں گوچ کرایا تو انہاں دی قدر ہی بھول گئے۔ اس تو سورہ لقمان تو جڑی میں آیتاں پڑھی دے چی اور ہر جگہ جدوں تسی ویکھو گے اللہ اپنی گل کرن تو بعد میں تیرا رب ہے، میری عبادت کر، میرے نال شریک نہ کریں۔ اگلا جڑا حکم آندا وا بالوالدین احسان کہ ماں باپ نہ اچھا برتاؤ کریں، یہ نہ کم خراب کریں، ورنہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ ہر گناہ دی سزا اگلی دنیا تے ٹال دیندا، مگر ماں باپ نوں ستاؤن والے نے اس دنیا پکڑ کوئی نہ کوئی برا نتیجہ ویکھدا تے بھگتدا، انہوں پھر اللہ تعالیٰ نے کی پھل پایا تو چنانچہ ماں دی یہ بد دعا ہو گئی۔ وکان جریج فی صومعتی، وہ اپنے بات خانے رہندا، وہ دی قوم تے ایک بڑی خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی، چرچا بڑا بے جریج درویش ہے تے بات کردا، انہیں لوگوں نے آکھیا یہ بڑا نیک بنیا پھردا، میں انہوں پٹڑیاں اتار دوں، انہوں گمراہ کر دوں۔ چنانچہ وہ گئی، انہیں جا کے کوشش کیتی کہ مینوں میرے درویش منیا نہیں اتریا، انہیں گل وہ کوئی نہیں سنی، بچیا رہا۔ مگر وہ ماں دی بد دعا دا نتیجہ یہ ہویا کہ اتھے ایک چرواہا جڑا سی وہ بکریاں چاردا اس خانقاہ دے سائے تھلے دوپہر نوں بکریاں بٹھاؤندا، اتھے آ کے انہیں آرام کرنا۔ فتعرضت لہو امرأۃ وکلمتہ فابا، عورت ایک آ گئی بدکار، کوشش بڑی کیتی، انہیں بڑی باتاں کرنا چارہ کیتا، مگر جریج نہ منیا۔ فاتت راعیا فامکنت من نفسہا، وہ جڑا چرواہا اتھے آندا سی وہ دے نال انہیں گٹ مٹ کر لئی، برے تعلقات قائم کر لے۔ فامکنت من نفسہا، انہوں موقع دیتا، بدکاری کر لگ پے، وہ چرواہا تے حمل ہو گیا، مڑ کے بچہ جنیا، لوگ دوالے ہو گئے، انہوں نے آکھا ہے بچہ کتوں ہے؟ فولدت غلامن، لڑکا جنیا، فقالت من، لوگوں نے جسے مارنا کٹنا شروع کیا، اسے آکھا ہے کم کوئی نہ کرو، ایک کام اس درویش دا ہے، یہ جریج دا ہے، سارا کتا کرایا، الزام لگ گیا۔ حالانکہ بے گناہ تھی، مگر ماں نوں جواب نہ دین دا نتیجہ برا سامنے آ گیا، کہنے لگے جریج دا ہی کام ہے۔ لوگ جڑے سی پھر فاتوہ فکسروا صومعتہ واندروہ سبوہ، لوگ آ گئے، انہوں نے کول کئیاں سی، دوسرا سامان سی، انہوں نے دیواراں نوں ٹھارنا شروع کرتا، اتوں لا لیا، ماریا بڑا تے گالاں کڈیا، بہت برا پلا گیا، بےعزتی بہت ہوئی۔ اس وقت درویش نے پھر سمجھ لیا ماں دی بد دعا کیا، دعا سن لی، نفل پڑھتا رہا، کیا یار خیر نہیں ہوئی، ماں ملنا آتی رہی اور مینوں نفراں دی پئی رہی۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں سمجھایا، پھر بھی قسمت چنگی جو اس آخیا تسی بندے ہو خدا دے مینوں وضو کر لین دیو تے نماز پڑھ لین، فتوضا وصلی، نماز پڑھی وضو کر کے، مڑ کے انہیں آخیا بچہ لیاؤ، ثم اتى الغلام فقال من ابوک یا مراد، پھر اس لڑکے نوں جا کے اس طرح انگل مار کے انہیں آخیا بچے بول تو کیڑا پتر، کون ہے تیرا باپ؟ اے وہ لڑکا جس بارے چ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا بھی جریج کی صفائی واسطے بچہ بول، اللہ پھر بھی رحم کی آخر بات کرتا رہا۔ کار رائی، اس بچے نے آخیا بھی فلانا چرواہا جڑا میرا باپ، میں اس اجاڑی کا پتر ہوں۔ قالوا نبنی صومعتک من ذهب، کہنے لگے ہوں اسی تیرا عبادت خانہ سونے کا بنا دینے، ساڈے کو بڑی زیادتی ہوئی، اسی اٹاں دی بجائے سونے کا بنا دینے۔ قال لا الا من طین، انہوں نے آخیا نہیں سونے کا بناؤن دی لوڑ نہیں، میرا وہ گارے کا بنا۔ یہ واقعہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے جو 3 بندے انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ ماں نال نہ اچھا سلوک کرنا والا، کہ بد سلوکی نہیں کی، بات کرتا رہے، مگر رب نو یہ گل پسند نہ آئی، تے نفل نماز تے توڑ دینی چاہیے، کہنا ہے نفل نماز کا کی ہے جو مرضی پڑھ لاں، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں نے آخیا اگر فرض ہی پڑھتا تو وقت گنجائش، وقت اجے کافی ہے، مڑ کے بھی پڑھ سکتا، وہ بھی توڑ دینی چاہیے، ماں کی آواز پہ چھڑ دے انہوں، گل سنے، ماں تو وڈا درجہ اس دنیا کسی کا اے ہونی۔ میرے بھائی آ کتاباں لے کے بیٹھے، مالش پھر لا، انہوں کی بیوی فوت ہو گئی، میں جنازے تے گیا قبرستان، اتنے میں قبر تے ویکھیا کہ لکھ کے لایا
اور امریکہ کے اندر جو طیبہ ضیا بچی وہ بھی کالم آتا اخبار کے اندر نوائب کے اس بھی وہ شعر لکھا اس قبر سے بھی میں ویکھیا اس کالم سے پڑھیا بہت اعلیٰ گل کی پتر پاویں زمانے دا غوث ہوے نہیں ماں دی پیر دی خاک ورگا اگر وہ زمانے دا سب تو بڑا ولی بھی ہے نا پتر پاویں زمانے دا غوث ہوے نہیں ماں دے پیر دی خاک ورگا ماں دے نال برابری کر سکتا اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے گفتاں مقصود حرف کن مکان زیر پائے امہات مدن علامہ اقبال فرماتے جدی خاطر رب نے دنیا بنائی سمجھا کہ ساری دنیا کا سردار اللہ دے رسول پاک علیہ السلام کی فرمایا کہ جنت بچو کتوں تسی لبے پھر اور کیا بھی انہوں جڑا جہاد تے جا رہا تھا جہاد تو وڈی کوئی اسلام نے کی نہیں جان دین ایک بندہ جانا ضرورت الاسلام کیا انہوں مگر جب انہوں نے آخیا اللہ دے رسول میں نے اجازت دیو جہاد تے جانا فرمایا تیرا کوئی ہے گا انہوں نے آخیا ہاں ماں ہے تو فرما جا وہ پیروں نہ چمٹ جا جنت تیری جڑی ماں دے قدماں تھلے تو کہڑے جہاد میں جانا ماں دی خدمت کے فرض ماں فین جنت تحت رجلین ہاں وہ نال چمٹ جا دی خدمت کر جنت دے پیر جڑے نا دروازے اتھے گفتاں مقصود حرف کن مکان ہاں زیر پائے امتش امہات آمدنا فرمایا سردار جڑا کائنات اللہ دا حبیب نے کی کیا گفتاں مقصود حرف کن مکان زیر پائے امہات آمدنا جنت میاں ماں دے قدمہ تھلے اس طرح رسول کریم علیہ السلام فرماتے صحیح بخاری کی جگہ ان اللہ حرم حقوق الامہات ماں نو دکھ دینا اللہ نے حرام کرتا حالانکہ سب نو دکھ دینا حرام مگر آخیا تو قہر کرتا یہ ظلم کیتا جب ان تینوں ضرور سی اس وے نے برا منایا تو تنگ کرتا رہا انہیں آخیا اب تو مرنا دکھ سہندی رہی تو تینوں پالتی رہی ہوں تیرا وقت آیا تو منہ موڑ لیا ہوں وہ گل ہو گئی عمر 94 برس دی چھڑ دے ہرس نمانی دیا سنگتا ہوں تو 94 سالاں دا ہو گیا کہ توبہ کر بندہ بن جا نو نے آن بداوا دتا سیس راجے جی رن میں تھی سارے مجرم نا بیوی لے آئے انہیں آ کے ماں نو بے دخل کر ماں نو آن بداوا دتا تو سیس راجے جی رن نو نے آن بداوا دتا دودھ دہی دی مالک بن گئی بیٹھی پکڑ مدانی کر دے کارج آپ کریندا پوچھدا کون سیانی وہ ماں ویلی رہندی ہے یہ پت مینوں بلاوے نو ہی کوئی مشورہ کوئی نہیں پوچھتا ہر کوئی کہندا کرنی رکھنی سٹ دیو چیز پرانی دل چ ہوئی تنگ پہ مکدے نہیں اللہ دیا تو ناشکری کرن سے بھی آیا تو انہاں دی ناشکری کیتی اور کسی نہ تو زیادتی کرن کوئی گل بنتی تھی ماں باپ کا نافرمان ہو گیا اس تو رسول کریم علیہ السلام فرمایا نماز اس تو وڈی کو نیکی سی جو رہ جو ہی کرتا سی کہ جب ماں نے آخیا میرے نہ نہیں بات کی انہوں اللہ کو ایسی گل وکھا جس میں پتہ لگے بھی ماں کی ہے اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے طرح طرح نہ میرے تھوڑے دلاں چ اتاریا مگر اسی اس دین تو ہٹ گئے ساڈے گھراں چ کتاباں بند رہ گیا لکھیا پڑھیا رہ گیا عمل نہ رہا دنیا ہی دوزخ بن گئی باپ روندے پھر دیا مولوی صاحب کو بیان کرو اولاد نہیں اولاد اپنی جگہ گمراہ ہوئی ہے یہ ساری بے برکی اور نحوست دین تو دور ہون دین نو منتے ہون تے کیوں یہو جہاں گلاں ہون ماں باپ کی زیارت نو سمجھنے حج انہاں دا چہرہ ویکھنا عبادت انہاں نے اچھے سلوک نہ پیش آئیے مگر بگڑ گیا بے دینی آ گئی دوسری حدیث پاک جی میں مسلم جی منگوائی اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دے کہ پیغمبر خدا علیہ السلام نے فرمایا ان خیر التابعین رجل یقال له ویس کہ لوگوں صحابہ کرام تو بعد جڑی جماعت ہے یہ میرے ملنے والے جڑے نا تو دوسرا نمبر ہے نا مسلمانوں کا جڑے مینوں نہیں مل سکے جنہوں بعد انہاں سارا تو بہتر آدمی وہ جن کا نام ویس ہونا ویس جنہوں دنیا کہو گی نا وہ سارے تابعین کا سردار ہونا جو ویس جڑا وہ نیکی کہڑی یعنی رسول اللہ کا زمانہ اور یمن چ رہ رہا کوئی انڈیا چ نہیں جو جا نہیں اس دور سے یمن چ ہے گا نال ہی حجاز دے اور کرن قبیلہ شاخ سی بنو مراد دی انہاں تو پہلا وڈا ٹبر مراد جے جٹ جتاں جو برگر رندھاوے وغیرہ پہلا مرادی مرادیاں جو کرنی رسول کریم علیہ السلام فرمایا تابعین کا بہترین آدمی اویس ہونا ہے یہ اویس کا فرمایا والا اباڑا تن ماں دی زندہ انہیں میری ملاقات قربان کر دیتی ہے مینوں نہیں زندگی پر ویکھنا آیا ماں نوں نہیں چھڈیا یمن تو ایک ماں ہے باپ ہے نہیں ماں دی خدمت لگا رہے
بڑی وڈی گل اسی ترسدے بھی کتے رسولہ دا دیدار کر لیے وقت سی بھی آ جاندا مگر ماں نوں نہ چھڈیا حضور نے فرمایا تابعین دا سردار ہے تے ماں وہ بہت اچھا سلوک کردا تے نشانی میں تانوں دس دینا حضرت عمر نے فرمایا نشانی وہ یہ ہے کہ انہوں برس ہو گیا جسموں دیتے ہیں نا جڑا پھل بہری یا کوٹ دے یہ ہو گیا انہیں اپنے رب تو دعا منگی تے رب نے انہوں شفا دیتی مگر ایک نہ روپیے دے برابر داغ اجے بھی ہے گا اور یہ پتہ یمن سی کسے نہیں سی کسے بندے نہیں سی خبر بھی اویس نوں برس ہویا سی نے دعا کی اجے بھی داغ ہے صرف حضور نے دس اللہ دے دسن آپ نے فرمایا نشانی وہ یہ ہے کہ اس آدمی نوں فکانا بھی برس جسم جڑا سفید ہو گیا سی دعا منگی تو ٹھیک ہو گیا نشانی ایک رہ گئی تھوڑا جا اللہ موضع درہم اللہ تھوڑا جا ہے نشان رب نے رکھا کہ یاد رہے کہ کیڑی بیماری سی تین کتوں رب نے لہو والدت بہا بر ماں تے ماں نہ بڑا اچھا سلوک کرتا ماں دی خدمت انہوں نے میرے نہ ملنے میں بہت اعلیٰ سمجھا کہ درجہ ہے جے لوگ سمال اللہ اللہ بر رہو اور رب نوں کہہ دینا کہ اللہ تینوں اس گل دی قسم ہے تو کرنا ہی ہے تے رب نے وہ قسم وہ پوری کرنی وہ ٹالنی نہیں رب نے وہ اللہ دے بڑے مرتبے آدمی ہے تانوں دے حضرت عمر بندہ میرے کدی فین استطاعت ان یستغفر لک فافل جے ٹاکرا ہوے کدی تو انہوں کیوں تے تہاڈے لئی بخشی دی دعا میں ویکھو حضرت عمر کتھے کڈا رسول اللہ دا ساتھی ہے جنت دیاں بشارتاں انہوں کہہ رہا ہے بھی وہ مینوں نہیں مل سکیا ماں دی خدمت پاؤ تے ٹکریا نہ اویس کو بخشی دی دعا کر چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پھر جب یمنی لوگ آؤندے سی خلیفہ بن گئے لوگ آؤندے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں پوچھتے رہندے بھئی تواڈے اندر کوئی ویس نامی بندہ تو ایک ایسا بھی آدمی فیہم رجل ممن کان یسخر بویس ہن ویس دنیا داراں دی نظر سے کچھ بھی نہیں پاٹے کپڑے غریب آدمی مسکین تو ایک آدمی جڑا وفد آیا انہوں نے ایسا بھی سی جڑا حضرت ویس نوں ٹھٹھے کرتا یمن دے ماحول کرتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا حل ہاؤنا حد من القرنیین تواڈے کوئی کرن قبیلے دا بندہ بھی ہے وجا ذالک رجل اور ٹھٹھے کرنے والا ہی اگے آیا فقال عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قال ان رجل یاتیکم من الیمن یقال له ویس اس وی حضرت عمر نے آخیا بندیا خدا دیا اللہ دے رسول سانوں دسیا سی بھئی یمنوں جدوں بندے آنے تو انہاں ایک شخص ویس نامی ہونا لا یذا بالیمن غیر ام اللہ تے یمن چودا ہور کوئی نہیں ہونا صرف ایک ماں ہے ادوں سوا دا کوئی اس سے اور رشتہ دار نہیں وہ خدمت لگا رہا تے نشانی دس کے فمن اللہ کیا منکم فلیستغفر لکم جے ملیا تانوں تے تہاڈے لئی بخشی دی دعا کرے حضرت عمر رضی نے جیسے پوچھیا دس دیاں پتہ لگا بے ہاں ساڈے نال ہے گا مگر اسی انہوں باہر اتنے اونٹ چارن تے چھڈ آئے وہ کوئی ایڈا ہم آدمی نہیں سی اسی مل آ گیا آپ نے فرمایا تسی یہ گلاں چھڈو اے ہم دنیا داراں دی نظر سے جنہیں چار ٹکنگے کپڑے پا لے وہ ہم ہو گیا چھڈ دیو اس گل تسی خبر دیو دی حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ جیسے ملے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آخیا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ حضور کہہ گئے جے دعا کرا سکے تے دعا کو کرا لیو وہ دی دعا خدا رب نہیں کرتا اور رب نوں سو دے دینا تے رب دی قسم پوری کر ماں دا ذرا دیکھو حضرت عمر رضی نے آخیا تو پھر فاستغفر لی فاستغفر بخشی دی دعا کیتی مگر راز کھل گیا لوگوں کو پتہ لگ گیا بے ویس تے یار ایڈا معمولی بندہ تو نہیں یہ تو بڑا آدمی ہے تے حضور نے آخیا کہ تابعین دا سردار ہوگا اس کی بخشی دی دعا کرے ہو تے حضرت عمر جیسا بندہ ہے جی کولوں دعاواں کراؤں گا وقال له عمر اینا ترید حضرت عمر نے آخیا ویس ہن تیرا ارادہ کتھے جان دا کتھے جانا چاہنا تو قال کوفہ انہوں نے آخیا ہن یمن نہیں جانا یہ لوگوں کو پتہ لگ گیا ایویں مگر پے رہن گے میں ہن کوفے نوں جانا چاہوں اتنے مینوں بھیج دیو قال الا اکتب لک الى ملیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جڑا اتنے گورنر ہے میں وہ نام خط نہ لکھ دیا کہ تیرا خیال رکھے کہ تیرا اتنے رہن سہن کا انتظام کرے قال اکون فی برائے الناس صاحب رہی انہیں آخیا نہیں میں معمولی بندیاں سے رہا تو اتنے مینوں کوئی پہچانے بھی نہ مینوں یہ پسند میں شہرت نہیں چاہتا نہ مینوں اتنے کوئی ایڈیاں پروٹوکولوں کی لوڑ ہے بس کوفے مینوں تسی بھیج دیو فلما کان من العام المقبل اے ماں دی گل حضور سناؤ رہے کہ میری ملاقات چھڈ دیتی ماں نہیں چھڈ گیا تے رب نوں قسم دے تے رب انہوں پوری کریں تو کو دعا کرایو
اگلا سال ہویا حج رجل من اشرافہم فوافقہم، اگلے سال پھر کوفے دے سرداراں چوں وڈیاں بندیاں چوں کئی لوگ حج سے آئے، انہاں چ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملیا، قال ترکت رسل بیت قلیل متا، معیار بدل گیا نا، ہن دنیا ایک باغ ہے اور دو ہو جان، کوٹھیاں اور ہو جان، آگے بجدی کوئی نہیں، نہ اتنا کہنوں سکون ملیا، جتھے سارے تو زیادہ نا خوشحالی خودکشیاں بھی اتنے ہیں، بھی تو گاں کچھ نہیں نظر آتا، رج گئے زنا کر کے بھی شراب، ہن کی چاہتے اللہ نو من دے کوئی نہیں، نہ کوئی سکون قلب ہے، نہ کوئی خدا دی محبت ہے، دنیا دے مال دی کوئی حد آ جاندی ہے، اور پھر جنہ مرضی ٹھیراں دا ٹھہرو، افادہ ہے مخترن، گلاس پانی دے پی جاؤ، آخر تھک جاندہ بندہ، نفع دی بجائے نقصان دین لگ پا، یہ مال دنیا کچھ نہیں، بے چینی ہو جاندی ہے۔ پھر اس بندے خدا دے نے آکھیا، اس سردار نے کہ تسی پوچھیا ویس دا ترکت رسل بیت قلیل المتا، کہ میں انہوں ویکھیا کہ گھر بھی وہ ٹٹھا دیا، سامان پلے کوئی درویش آد، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے وہی گل سنائی کہ حضور فرمایا سی اویس ابن عامر ایک شخص ہونا یمن چوں بنو کرن چوں ہونا، جو کو بخشی دی دعا کرایو، چلا گیا وہ بندہ، انہوں نے کیا بھی تمہیں بخشی دی دعا کرا سکیا، کاران تاہل صاحب بسفر صالح فاستغفر، وہ کہنے لگے خدا دیا بندیا تو حج تو آیا ہے، مدینہ منورہ گیا، تو تازہ ایک نیک سفر کر کے آیا، میرے لیے تو بخشی دی دعا کر، میں اتنے کوفے بیٹھے تیرے لیے کی دعا کر، انہوں نے آکھا نہیں یہ گل نہیں ہونی، تیرا پتہ حضرت عمر نے دے، تو خدا دی نظر بہت سچا بندہ، میرے لیے دعا ضرور کر۔ انہوں نے پھر حضرت اویس نے پہچان لیا بھی یہ حضرت عمر نے ملیا، میرا پتہ انہوں نے دیتا، کالا لکیتا عمر، تیری ملاقات حضرت عمر نہ ہوئی ہے؟ کالا نام، کیا ہاں حضرت عمر ہی ملے سے، انہوں نے سمجھا میرا انہیں سارا دسیا، فاستغفر لہو، بخشی دی دعا کی، ففتنا لہو الناس، کوفے بھی لوگوں نے پھر حضرت اویس نے پہچان لیا، خبر ہو سالہ اویس، آپ نے فرمایا یارو تے کوفے ایک بندہ گیا سی اویس، کوئی وہ بھی پتہ ہی جان ہوگی لوگوں نے، اللہ اللہ بڑا ولی ہے، فن تلا کرا وجہ، پھر کوفہ چڑھ کے جدھر منہ ہے چلا گیا، مڑ کے نہیں لبا، گم ہو گیا، پھر صرف جنگ صفین سے نظر آیا، جدو مسلمانوں کی لڑائی آپس ہوئی، ایک پاسے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو گئے، ایک پاسے معاویہ ہو گئے، اس میں پھر بہت کمسان دی جنگ، ایک مہینہ ہوندی رہی روز جنگ، تے فیصلہ کوئی نہ ہوئے، پھر آواز دیتی کہ کدھر گیا، جڑا رسولہ نے آکھیا سی کہ وہ حضرت علی دی مال صافاں دے اگے آ کے انہیں آکھیا جڑا کالا سید بردتن وکان کل مارا انسان کالا مننا لے ویسن حاضر برد، اے صحیح مسلم میں پڑھے، اے سیر بندہ جدی یہ گل ہے جنہیں ساری کہانی فرمایا، میں نے ترس آیا، میں پھر حضرت ویس نے ایک چادر لے دیتی، وہ چادر ویکھ کے جڑا بندہ آندا یار ویس نو کتوں چادر مل گئی، کول ہی کچھ، یعنی دنیا دے لحاظ نہ کنگال ترین بندہ، کہ خدا دے درجہ ہے کہ قسم کھا دے تو اللہ قسم پوری کرے، کادی برکت، فرمایا ماں نے ایک سلوک کی، ماں دی خدمت کرنا اس درجے نو پہنچ گیا، برابر دی گل کوئی نہیں ٹال، اللہ تعالیٰ دے حضور ماں دا اینا درجہ، اللہ دے رسول علیہ السلام نو صحابی آیا کہنے گا یا رسول اللہ رسول تو بعد کون حقدار ہے کہ اتنا میں اچھا سلوک کروں، فرمایا تیری ماں، پھر پوچھا فرمایا تیری ماں، تیسری باری پوچھا ماں، چوتھی باری فرمایا تیرا باپ، ہوں چوتھا نمبر ہے تیرے باپ دا، تین ماں دے جو دکھ نے اٹھائے باپ نہیں اٹھائے، ٹھیک ہے اور تیرا ذریعہ دنیا جاؤن دا بنیا، مگر جو وقت نے چلے کسی کسی اور نے بھی، اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام دے زمانے دے بارے علماء نے واقعہ لکھا کہ اس زمانے سے ایک شخصی علقمہ نامی مرے نہ، آخر وقت جان نہ نکلے، لوگ کلمہ کول پڑھ کلمہ نہ نصیب ہو، لوگوں نے جا کے اللہ دے رسول علیہ السلام نے دسیا، آپ گئے پوچھا بے ماں ہے، آکھیا ہے، آپ نے بلا کے آکھیا ماں تیرا بیٹا کہو جیسے، انہیں آکھیا میرے پتر ورگا کوئی نہیں جمع، بہت نمازاں پڑھیاں تے بہت عبادت کی، بڑی خیرات کرتا، رسول کریم میں بہت پریشانی ہوئی، بیٹا نیک آدمی اور جان نہیں نکلتی تھی، کلمہ نہیں زبان سے، پوچھا ماں تیرے نال کی سلوک تھی، ماں پھٹ پڑی، بہت روئی، کیا اللہ دے رسول مینوں نہیں پوچھا، میری بات بے قدری کی، بیوی بھی منتا رہا،
میری خبر پیغمبر خدا علیہ السلام نے سمجھ لیا میں پھڑیا گیا نیکیاں گئیاں یہ تو ماریا گیا اس لیے آپ نے فرمایا اماں تو اینو معافی دینی ہے کیا اللہ کے رسول تسی کہندے جے تے میں منہ نہ کہہ دوں مگر دل سڑا فائدہ کی ہونا دلوں نہیں مینوں معاف کر سکتی ستایا بڑا اللہ کے رسول علیہ السلام نے سوچا کہ ہن حل ہور کوئی نہیں آپ نے ساتھیوں نے آخیا لیا بالن وہ بالن وہ منجی کے دوالے کھلوا رہا اگ منگوا لی فرمایا ساڑ دیو پھر ہوں ماں سی آخر جب اگ ویکھی انہیں آخیا توبہ توبہ اللہ کے رسول میرے سامنے میرا آپ ساڑ دین لگا تو آپ نے فرمایا ماں تو اس اگ تو یہ بچاؤنی ہے دوزخ کر دی ہے انہیں آخیا اللہ کے رسول بھی میرے معاف کیا معافی ملتی ہے میں معاف کی آپ نے کیا بہرحال دروازے نہ لگی کہ سونا جا کے سنیا تو کلمہ پڑھیا جا نکلی آپ نے پھر قبر تے کھڑو کے آخیا وے لعنت اس پتر تے جنہیں ماں نو نظر انداز کر دتا بیوی دے مگر لگے اور تینوں ویاہ کے لے آتی تے نتیجہ نکلیا وے ماں پیچھے چھڈ دیتی اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام دیاں باتاں خدا دا دین جو دسدا میرے پراؤ دے سارے دلاں جو رائی برابر بھی ہوندا تے نتیجے کیوں ہوندے اولاد تو ماں باپ رون دیا اولاد اپنی جگہ تے روندی پھردی اے ساری سزا دین تو منہ پھر اللہ دے دین نو مندے دنیا جنت ہوندی رسول کریم علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آیا اس آ کے شکایت کرتی ابا جی جو چاہتے میرے مال چ ورت لیں گے باپ بڑھا ہو گیا آپ نے پھر اچھا اس بابے نو بلا آدمی بلاؤ گیا جس وقت جا کے دسیا بھی حضور بلاؤ دے کیا تیرے پتر نے شکایت کی تھی آیا اور اپنے دل چ ایک نظم جڑی سی انتلا شاعر دی دہراؤں آیا عرب دا بڑا شاعر ہویا انہیں ایک نظم لکھی وہ اپنے دل چو شعر پڑھ آیا اپنا غم غلط کرنی مینوں ملیا کہ اس پتر کو پالندار چیزا ہوا تو میں 4 روپیے برت لے تو رسولہ کو شکایت لے کے چلا گیا جدوں آیا تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بابا گل بعد چوگی پہلا وہ شعر سنا جڑا تو کہندا آیا انہیں آخیا اللہ دے رسول تینوں پہلا ہی منتا سی مگر دل نے من لیا کہ سوائے رب تو کوئی نہیں دس سکتا انہوں پتہ ہی میں درج کیا اشعار پڑھے لمبی نظم محدثین نے انہوں سر تک پہنچایا جہے گل انہیں ہوئے کئی انترا ہی کہندا اپنے پت نوں بیٹا جدوں تو بچپن بیمار ہو جاتا سی تو میں تو تیری ماں سرانے ساری رات کھڑے رہی سانوں نیند نہیں سی آؤں جہنوں سواؤن کی کوشش کرا تے بستر تو گندا کرن دا تے تینوں سکے پاسے پاؤں دے تے ہن میں بڈھا ہو گیا تو جوان ہو گیا میں تیری مدد دا محتاج ہویا کہ تو مینوں باپ سمجھ کے میرا نام سلوک کردا یہی سمجھدا گوانڈ کوئی غریب آدمی رہندا کوئی گوانڈی غریب سمجھ کے کچھ چاچا سلوک تو بھی نہ کر سکے حضور نے جو سنے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی داڑھی مبارک تر ہو گئی حضور روندے رہے اور مڑ کے آپ نے چو پھڑ لیا سنوں اور آکیا انتا و مالو کر لیا بھی تو اور تیرا مال تیرے باپ دا ہے اور اس تو اگے شکایت کرے گا سزا پاویں گا کوئی حیا کریا کرو ساری عمر پال کے ہوں یہ نتیجہ بھی 2 روپیے ورت لے تو آ گیا بھی میرا باپ ورت لینا سی اس تو اللہ کے رسول جو کوئی دسیا یہ تو اعلیٰ اور صاف ستھری کسی تعلیم ہے گی کوئی ہے کسی جگہ لکھا مگر جدو پڑھنا نہیں سننا نہیں دل چ نہیں باڑنا تو نتیجے برے ہی نکلے اللہ کے رسول کی تعلیم کے صدقے لوگ ایسے ہو گئے بالکل حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص جنگ صفین شامل ہوئے تلوار نہیں چلائی بلکہ کیا بھی تسی کیوں حضرت علی نہ لڑتے جی اللہ کے رسول سے کیا باغی گروہ جڑا مارن قتل کرو کہ لوگوں نے آخیا تو پھر سا کیوں نہ پھرنا اس آخیا یار میرے ابے نے عمر نے شکایت کی تھی حضور کو کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تے ابا کا اپنے باپ کی گل منی اس تو ابا لے آیا میں کوئی تلوار چلاؤنا تو لڑنا مگر اس گل نو پورا کر لیا بھی باپ بھی نافرمانی نہ کہ یعنی ایسی گل جنہوں سمجھ لیا غلط کا حصہ نہیں لے رہا مگر باپ کے خلاف نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا باپ کی عزت پہچانو ماں کی قدر پہچان جنت راستے ادھر دی جاندے اور کوئی رستہ نہیں اگر انہوں ناراض کرنے کھ بھی نہیں لبنا سب برباد ہو جانا اے ہوں جرائج کی گل بھی سن لی بے نماز منہ تے وجی تے رب نے کنجریاں دے متھے لات تے بعد معافی منگی تے رب نے جان چلی ادھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت اویس کی شان بیان کی تھی کہ ایک درویش اور کنگال ہو کے رب کے دربار سے اتنا درجہ پا گیا بغیر وہ قسم دے رب نو چھوٹی جی گل ہے رب کے تحت لاکھ سمر اللہ کا حوالہ دے کے قسم کھا دینا کہ اللہ کی قسم رب نے کرنا تو اللہ پوری کرو وہ نہیں اس گل رد کروں گا یہ ساریاں گلاں تو منشا اللہ کے رسول کا ہے بے مسلمان دنیا سے ایک اچھے انسان دے طریقے نہ رہے دین جڑا صرف اس نے معاشرت سکھاؤں کوئی یہ لڑائیاں نہیں نہ فرقہ بازی نہ مناظرے سارے بعد چاپ کڈے اپنا بھی روٹی توڑی لڑاؤ پر
اچھا انسان جہدے نال تہاڈا کوئی تعلق ہے جتھے رہندے جے وہ کرو۔ ایک حوالہ میں ایک شیعہ کتاب تو دینا کیونکہ یہ بڑی غرض ہے کہ ساڈا اور شیعہ دا اصل اختلاف کوئی ہور نہیں، اور سب چھوٹیاں گلاں معمولی، اصلی مسئلہ امامت جس تو اپنے آپ نے امامیہ کہیں کہ اسی امام مننے ہیں، سانوں آندے تسی امام نہیں مندے، امام آندے کہ رسول کریم علیہ السلام تو بعد اللہ تعالیٰ جس طرح پہلا نبی بھیجتا رہا، نبی نہیں ہون بھیجتا مگر امام ضرور مقرر کرتا، ہر زمانے چ رہبر ہے خدا دی طرفوں جنہوں اس طرح علم دینا جویں نبی نہیں ہوندا تو غلطی نہیں کرتا، وہ علم جڑا لوگوں کو سکھیا نہیں ہوندا، خدا آپ انہوں سکھاؤندا۔ اے منصوص من اللہ اور مفترض الطاعت کہ رب دا مقرر کیتا، بندیاں نہیں عالم انہوں بنایا تے نہ وہ غلطی کردا اللہ آپ سکھاؤندا، اے امامت دا کیتا۔ اے 12 بندے آندے جڑے عام شیعہ اس سناشری ہوندے کہ 12 امام اللہ دی طرفوں کر رہے، پہلے علی ہے، آخری والے امام المہدی، اور انہوں مننا اتنا ضروری ہے بھی جڑے نہیں منتے انہاں دا دین ایمان ہی کوئی نہیں، رولا اتوں جتوں ساڈی انہاں دی صلح اور مسئلے کوئی نہیں، امام نہیں آندے منتے انہاں دا کوئی دین نہیں، کوئی اسلام نہیں، یہ کافراں دی طرح دے لوگ ہیں۔ تد میں روایت پڑھنی ہے کہ امام علیہ السلام علی رضا نوں جو پوچھا بھئی جڑا پیو تے ماں ساڈے دین نوں نہیں مندا، جڑا ساڈا شیعہ دا امام نہیں سانوں مندا، ہاں وہ نال کی کریے؟ وہ مرن تو بعد دعاواں کریے، وہ صدقہ کریے؟ یہ سمجھاؤنا کہ گلاں جو سارے گروہ سمجھ لینا بھی ایڈا ہی مسئلہ امام دا تے امام دا اللہ دے دشمن تے رسول دے دشمناں دی دعا ہوندی ہے، اس تو جدوں امام نوں نہیں منتے کدی دعا؟ اے باب البر بالوالدین یہ چویں پڑھ رہے ہیں، پوچھا گیا کہ فوت ہوندے ہے انہاں دی دعا کریے یا نہ کریے؟ محمد بن یحییٰ احمد بن محمد بن عیسیٰ معمر بن خلاد قال قلت الحدیث الثامن صحیح حدیث ابو الحسن رضا علیہ السلام ادعو لوالدیہ اذا کان لا یعرفان الحق، ایتھے آ جان بے امام مننا تے مندا پھر مگر دنیا بھی سمجھ مسلمان انہاں دی دعاواں ہی کرنیاں تے انہاں دی سارا کچھ کرنا ہے، کافر کفر کریں گے تے سنی بھی سمجھنا بھی مندے امام تے لوگ پیران مندے نا مندے تے انہاں دا اپنا خیال ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ رسول من تو بعد دین مکمل ہے۔ تو راوی آندا کہ میں امام علی رضا علیہ السلام نے پوچھا کہ جے میرے ماں اور باپ اس حق نوں نہیں سی منتے جنوں اسی مننے کہ تانوں امام تسلیم کر یہ نہیں سنا، قال ادعو لہما وتصدق کہ مر جان تے بیٹا انہاں دی دعا کریا کری اور انہاں دی طرفوں صدقہ کریا خیرات اللہ دے رستے دے، وین کان حیین لا یعرفان الحق فدارہ، تے جے زندہ ہون تے نہیں بھی تیرے عقیدے تے نیک سلوک کریں، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ بعثنی برحمۃ لا بالعقوق، کیونکہ اللہ دے رسول نے فرمایا اور رب نے مینوں جڑا دین دے کے اتاریا اور رحمت پیار کرو خلق خدا نہ، حقوق نہیں سکھاؤندا اور ماں باپ دیاں نافرمانیاں تے اس طرح دیاں شرارتاں دی تعلیم نہیں دیندا، اس تو نہیں بھی تواڈے عقیدے دے کہ مرن تو بعد انہاں دی دعا اور صدقہ جہدے تحت لکھ دے وَيُدُلُّ عَلَىٰ جَوَازِ الدُّعَاءِ وَالتَّصَدُّقِ لِلْوَالِدَيْنِ الْمُخَالِفَيْنِ لِلْحَقِّ بَعْدَ مَوْتِهِمَا وَالْمُضَارَاتِ مَعَهُمَا فِي حَاجَاتِ، اے گلاں پھیلاؤ سارے گروہ کہ بھائی جتھے مرضی رہ سمجھ کہ دوجے بھی مسلمان ہیں، کدے مرن تو بعد انہاں دی دعاواں بھی ہیں صدقے بھی ہے، ورنہ اللہ دے رسول دے منکر مرن کیڑا دین آندا؟ نہ شیعہ نہ سنی نہ انہاں دی دعا ہے نہ صدقہ، وہ کافر ہے۔ ایک کافر ہوندے تے امام آندا کی دعا تو پوچھدا یار، یہ کدے مسلمان ہے؟ آپ مجلسی آندا کہ حدیث پاک صحیح جڑی ہے دس دی ہے کہ ماں باپ اگر مخالف بھی سی تواڈے انہاں دی دعا بھی کرنی چاہیے اور انہاں دی طرفوں صدقہ بھی کرنا چاہیے۔ اس تو اسلام دا ایڈا تھم نہیں کہ ادھے نال کافر مومن دی تمیز ہو جائے، شرارتاں نے کام نوں بلایا۔ ایک آدمی دا حسن ظن ہے بیا عالم بڑا نیک ہے، بسم اللہ من، دوجا نہیں مندا یا رسول اللہ نہیں مندا، ماذ حکم نسبت ملتین اہل عالم را سراپا رحمت، ساری امت دے گل بڑے بننے تے مشرق مغرب پھیلاؤ بھائی کسے امام اور عالم نوں مننا دین نہیں، جڑا سمجھدا نیک ہے بسم اللہ مننے، دوجا دا یار میں رسول اللہ نوں مننا یہ نہیں بزرگ مینوں چنگا لگدا، رائی بھی وہ ایمان خلل ایویں ہوراں نہ نبی دے تھاں بٹھاؤندے پھرو، رسول اللہ نوں مننا دین ہے، یہ تو ہل گیا کفر ہے۔ دوجا آپ اپنی چھان بین، کسے آخیا بندہ نیک ہے بسم اللہ، دوجا دا کوئی نہیں مینوں نیک نظر آیا، ایویں گلاں بڑیاں۔ تو شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ دی بات بہت اعلیٰ اور سونی ہے، فرمایا میرے مرشد سی ابو مدین مغربی شیخ عبد القادر جیلانی دے خلیفہ، ایک شہر دا عالم انہاں دے خلاف سی، نہیں سی انہاں چنگا جاندا، بے صوفی بگڑیا تے میں اس عالم نال نفرت کر لگا کہ میرے پیر دا دشمن ہے، تے میں خواب تے اللہ دے رسول علیہ السلام نوں ویکھیا، رسول اللہ انہیں ناراض نظر آئے اور انہیں غیرت میں برداشت نہیں کر سکتے،
حضور نے آخیا تو محی فلاں عالم نہ نفرت کرنا؟ انہیں آخیا ہاں کیوں؟ میرے شیخ نو نہیں چنگا سمجھتے، میرے پیر دا مخالف ہے۔ فرمایا تیرے پیر دا مننا کدوں دا اسلام بنیا؟ تینوں پیر دا رہا یاد بھی انہوں نے مینوں نہیں منتا نبی؟ میرا رشتہ تینوں بھول گیا کہ میری امت سے توں اپنے پنگے لینا پھرنا؟ میرے سویرے توبہ کرو، جا کے اس کو معافی منگ تے صلح کر، جو میرا تعلق ہے کہ تسی امت بنے جے میرے پروں بنے جے، نہ کسی صحابی پروں۔ سارے کلمہ پڑھ جاؤں تو اپنا فائدہ، اسلام انہوں تو بغیر کسی چھڑیا سی۔ اس تو نہ یہ کرو کہ صحابی اور امام جنہاں نبی دے تھاں بڑھاؤ، جدی جان پینے اچھا بسم اللہ، جاننا نہیں اچھا اپنے تھاں آپ پہ خدا نوں جاب دیندہ رہو۔ رسول اللہ دے بارے پتہ کرو کہ یہ بندہ اللہ دے رسول نوں سچا مندا تے اسلام وہ ٹھیک ہے، گاں گلاں جڑیاں وہ اسلام کوئی نہیں، تہاڈی آپ اپنی چھان دی نا۔ فرمایا تو مرشد نوں رونا پھردا، میرے مرشد نوں نہیں مندا، رسول اللہ نے چھڈ دیتا سی۔ اور یاد رکھو جڑا اسلام نے کیا کہ حضور تو بعد نبی کوئی نہیں، ایک گل دا رولا نہیں کہ صرف نبی کہنا کہ نہیں کہنا، مرزا نبی بن گیا پھر ایڈا نہیں ہے مسئلہ۔ مسئلہ اصلی ہے کہ حضور تو بعد جو کوئی کہے نا تو ایس بندے ہی منو، نہیں تو تسی مسلمان یہ تو وکھرا فرقہ گروہ بنائے بے دین آدمی، تو حضور تو بعد بھی آنا بھی نبی آؤں دے، منہ نہیں کنڈا بنایا تو نبی ہے، یہ مننا یہ مانا تو آنا بے نہ منیا تو اسلام کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام تو بعد تا نہیں وحدت دستے مار ود تا بد اسلام را شیرہ بد، اس پاروں کی امت نے روز روز ٹکڑے نہ کرنا پھرے۔ آج کوئی مجدد اٹھ کھڑا ہے آدمی، کیا کام کرو جس کو ہوندا آپ پہ جا کے رب کو انعام لے لو۔ تنگ نہ کرو مسلمانوں کہ مینوں من نہیں تو تم مسلمان کو ایک گل کہنے دا حق نہیں رہا، میرے تو بعد بند ہے دروازہ۔ ہن کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مینوں منو، کوئی نیک کام ہے تو دس کیا میں بھی کرنا کرو، شخصیت بناؤنی کہ مینوں منو ایک کام بند ہے۔ یہ اللہ دے رسولاں تک تھی، وہ میرے آن تو بعد بند۔ ایڈا وڈا آزادی کا اعلان ہے سارے گلاں چوں گرو بند نکل گیا کہ حضور تو بعد اسی کسی نوں منیے یا نہ منیے سانوں خطرہ کوئی، رسول اللہ نوں نہ مناں گے خطرہ ہے۔ نبی بند لا نبی بادی دے احسان خدا، لا نبی بادی کہنا اللہ دا بڑا وڈا انعام ہے کہ امت آزاد ہو گئی، ہر عالم نوں درویش نوں کہہ سکتے بھائی گل جہی دلیل پہ چنگی ہوئی مناں گے نہیں تو کم کر، کافر نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ تو بعد خطرہ ٹل گیا، کڈی وڈی گل ہے، نہیں کہ نبی آؤندے سی ہر نبی چ نواں جھگڑا ہو جاتا، منن والے مومن رہ گئے، نہ منن والے کافر ہو گئے۔ امتحان سی دنیا پئی رہندی سی، اللہ نے آخیا مک گیا کم، ہن تسی قیامت تک بے فکر ہو جاؤ، ایک کافر مومن دا رولا نہیں پینا، حضور جو دے گئے اتنے عمل کرو، باقی تمہیں ہن ڈر نہیں رہا کیا فلانا آ گیا۔ نہ مہدی دے بارے سے نہ مسیح کسے نہیں آیا کہ وہ آ کے کہن گے میں آ گیا مینوں منو، آپ اپنے کام ہے، کوئی دجال نوں قتل کرے کوئی دوجے کر رہا، سانوں نہیں کچھ تنگ کرو۔ بالکل حضور تو بعد دروازہ بند ہے کہ وہ دعویٰ کرے اور امت نوں مصیبت پائے، قصہ بالکل ختم۔ اللہ تعالیٰ نے تو بچا لیا، یہ امت رسول اللہ دے پاروں ایک ہے، 7,000 ماہ یہ حکم ہوئی کہ اسی کروڑاں میاں کہ جنہیں بولیا جنہیں کون ہے تو امت محمد، بس بسم اللہ۔ آسٹریلیا تو امریکہ تک اسی پائی، شیعہ سنی بریلی دیوبندی یہ جھگڑے پراواں آپس جنہیں مرضی کرو، کافر نہیں ہو سکے۔ جدوں آخیا کہ انہوں نہیں منتا تو کافر، نویں ایک شرارت اسلام تو وارنا، حضور تو بعد کہ نواں نبی آ گیا، نبی نہیں آنے تو نہ ہوں کسی نویں نوں منن دی ضرورت ہے، تیرا خیال ہے کہ بسم اللہ من۔ قادیانی گروہ کا جڑا سمجھو گمراہی ہو گیا اور نہ رل گیا ہے عالم سی، بڑا عالم سی، حدیث پڑھی مکے مدینے، حکیم نور الدین مل گیا، مرزے دے نا پہلا خلیفہ بنے۔ حکیم نور الدین دے زمانے صحیح سی، مسلمان ہی سی، حدیث پڑھتا سی، استاد سی وہ مولانا عبد القیوم رحمۃ اللہ علیہ۔ جدوں پڑھ پڑھا کے ترن لگا تو کہنے لگا استاد ہی کوئی نصیحت، استاد نے 2 نصیحتاں کیتیاں مگر میں نہ اخیر ہی کر چڑی، کہنے لگے نور الدین رب نہ بنی تے رسول نہ بنی۔ انہیں آخیا یہ کی گل، یہ کی مطلب؟ انہیں آخیا یہ مطلب یہی اگر تو کوئی کام کرنا چاہیں وہ اپنی کوشش کرے پھر ہو جائے، تیری مرضی کے مطابق کام نہیں ہویا کیا جڑا اسی غمگین ہو جانے تو ڈپریشن کا شکار ہویا نہیں تو بیمار ہوندے پھرنے، فرمایا تو رب سی کہ جو چاہتا ہو جاتا، اس تو رب نہ بنی، بندہ بن کے رہ، ساری نٹ پج کر دین محنت تو نہیں روکتا، مگر نہیں نتیجہ نکلیا، خدا دا اپنا حکم چلتا۔ تے غمگین ہونے کا مطلب ہے تو آکھے میں یفعل ما یشاء سی، خدا سی جو چاہتا کر لینا، تدے پریشان ہونا ہی نا۔ جی سمجھے بندہ یار ٹھیک ہے بندے نے کوشش کی نہیں ہویا، خدا سی ایک تے گل پڑے بنی تے خدا نہیں بننا، تیری مرضی کے مطابق نتیجہ نہیں نکلنا تے پھر غمگین ہونے کی لوڑ نہیں۔ سمجھے بندہ بے کس عاجز خدا نہیں تے رسول نہ بنی، تیرا فتویٰ کوئی نہ منے، تیرے مسئلے کوئی بندہ نہ منے تے کافر نہ کہی، یہ درجہ صرف رسول دا کہ وہ تیرا تو عالم ہے
کسی نے چنگی لگی منی، دوجا نہیں یار مینوں نہیں مولوی صاحب گل کوئی ایسی وزنی نظر آتی، رہن دیو۔ کافر تگے ہونا سی جس رسول کا انکار کر، اس تو رسول نہ بنی یہ رہا یا نہیں رہا، مگر نصیحتاں دونیں سونے دے حرفاں نال لکھنا کہ رب نہ بنی۔ اے سارے جڑے تسی بیٹھے کیوں روندے؟ کوئی آندا نہیں ہوندا مولا، کوئی بندے رہو نہ بن کے، تسی رب بنے جے پریشان ہو کے مولانا کو کی ہے؟ مولا ہی تھوڑی طرح ایک عاجز بندہ کدی بیمار ہو گیا کدی سب، وہ خدا نہ بنو، بندے رہو۔ ساڈے ہی بزرگاں چوں امام عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سی، بڑے نیک باپ دی اولاد سی، سید عبداللہ غزنوی ولیاں دا خاندان، اج تک بھی بچے ترے ہوں جنید غزنوی علی۔ تو مولانا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ نے سنیا بھی عبدالجبار نہ تسخیر دا عمل کر لگ گیا، کوئی ایسے ورد وظیفے پڑھدا میں جدھر جاواں نظر کرنا انہاں بندیاں نوں کم کرنا ہی پوے، اینوں تسخیر آندے۔ کئی عالماں دے بارے مشہور وہ عمل کرتے جاندے نا، جس بندے کو لکھ دینا انہوں دینا پیندا، ڈاکا ہے ایک محضر، وہ بندہ چوں نہیں کر سکتا، تسخیر ہوندی، قابو کیتا ہوں کرن لگ پیا کہ تسخیر دا عمل ہے۔ سید عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ نے سنیا تے بلا کے اگ دی طرح ان دی اکھاں چوں برسے خون تے نال کہن عبدالجبار بندہ باش خدا نہ باش، خدا بندا پھرنا کہ مخلوق تے حکومت کرے، بندہ بن کے رہے، خلق خدا تے راج نہیں کرنا۔ اس تو اللہ دا دین جو دسدا یہی ہے کہ غم نوں نیڑے نہیں آن دینا، غم آوندا ہی ادوں کہ جڑا میرا سی کام ہے کیوں نہیں میری مرضی کے مطابق ہوا، فعال لما یرید، رب ہے تو جو چاہے کر لیں، عاجز بندہ اور مخلوق ہیں تو ادھر ہی ہونی، کوئی کم تیرا رب نے کر دینا کوئی نہیں مناسب سمجھا نہیں کرنا، کوئی غلط نہیں انہیں کرنا، ٹھیک کرنا ہے، مگر تینوں نہیں سمجھ آنی، تو یہی کہنا کہ اتنا کیوں ہو گیا جے من لوے نا کہ رموز مملکت خیش خسرواں دانا، جڑا اس جہان تے حکومت کر رہا وہ آپ جانتا ہے بھی اتنے کی ہونا چاہیے، کی تو کی ہر گل سے رولا پاؤنا، آ نہیں ہویا تا نہیں پا، رب تے چھڈ، انہوں عقل زیادہ اور رحیم اور مہربان ہے تو اس تو رب نہ بنی غمگین نہ ہوئی، تے رسول نہ بنی بھی نہیں مننا تو فتوے دین کی لوڑ نہیں، کچھ نہیں، اپنی گل سناؤ تو بعد بسم اللہ بھائی چنگی لگتی تو پڑھ لو سن لو حوالے ویکھ لو ٹھیک ہے، نہیں تو میں کوئی نبی ہاں میری گل نہیں منی تسی کافر، ہر ملاں دے سمجھ لے کہ کیوں دنیا کو کفر دے فتوے دے رہے۔ اے آپ مولانا عبدالقیوم آخیا نہ رب بنی نہ رسول بنی، اللہ توفیق دے تے دونیں نصیحتاں زندگی پر لی کافی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہ اکبر، بسم اللہ۔ بہ جا یار چھڈ بھی وچے بولنا شروع کر دیں، اب بہ جانا ہوں اللہ دے بندہ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ کئی جمعہ تو میں جس طرح تھوڑے سامنے عرض کیتا بھائی محلے دے اندر ایک مسکین بچی کی شادی کا معاملہ، محلے دے بہت سارے بندے مل کے آئے مگر وہ چونکہ ایک آدمی واسطے 2 جمعے سی وہ لگ گئے، اللہ دے فضل نہ چلو وہ کام بھی ہو گیا۔ ہوں اس بچی واسطے اللہ توفیق دے، شادی ہے شاید کل یا پرسوں، وقت بہت قریب آ گیا، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے زیادہ سے زیادہ اس مسکین بچی کی شادی کی اہتمام کر دیو، انشاءاللہ اللہ خوش ہوگا، وہ دے رسول خوش ہون گے بھی میری بچی کی شادی جنہاں لوگوں نے حصہ لیا، دریغ نہ کریا کرو، جو تواڈے پلے ہوندا دیا کرو، اپنی حیثیت زیادہ تو زیادہ جویں شیخ محی الدین فرماؤندے جدوں بندہ دے ول ہتھ کھڑدا وہ کسے دا بھی کچھ نہیں کردا، اپنا ہی ریٹ لگوا رہا ہوندا، جے 5 کردا تے رب 5 ہی دیو گا انہوں، جے 10 نوں کڈیا اللہ بھی انہاں ہی مل دینی، کسے نے اللہ دے نام دی قدر کرنی انہاں ہی انہوں ملنا، کریا کرو اجر ہے تواڈے لئی، یہو جہا موقع ہے تے کھلے دل نہ کیا بہت اچھا چانس مل گیا جنت جان دا، کر دیا کرو میں اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اے دوسرا سوال ایک آدمی نے بھیجا، ملائیشیا کی شرعی عدالت نے مسلمان عورت کو دوبارہ اپنا اصل مذہب بدھ مت اختیار کرنے کی اجازت دی ہے، اس کے بارے میں وضاحت فرماتے ہیں۔ تھوڑے دن ہوئے مصر کی عدالت نے کیا، کئی عیسائی مسلمان ہوئے سی پھر کافر ہو گئے، انہوں نے کہتا ٹھیک ہے جڑا مرضی مڑ کے ہوندا پھرے کوئی نہیں، اسی انہوں کوئی سزا دینی، دین دی مٹی پلید کری جاندے ہیں، مخول بنا لیا۔ اللہ دا دین جڑا کوئی ایسا نہیں بھی اے ہاتھ ہے اس کمرے تھانی آؤ تے آؤں دی نکل جاؤ، اتنے آن دا رستہ جان دا کوئی
کسی نہیں سلام لیا بشک نہ لیا مگر آن تو بعد نکلن دی اتنے کوئی اجازت نہیں، وہ ایک ہی رستہ کہ ہن تیری موت ہے یا یہ ملک چھڑ دا، ورنہ مسلمانوں دے ملک سے بخیر نہیں بننی کہ آج کلمہ پڑھا تو کل نکل گئے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری دونوں آپ نے اپنے آخر میں یمن بھیجا، دونوں دے علاقے بنتے بیا تیرا تو دونوں ایک دوسرے کو ملنا آتے سی۔ حضرت معاذ آئے سواری سے اپنے کوڑے سے تو ویکھیا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری دے کوڑے کا آدمی بدھا سی۔ انہوں نے کہا کی قصہ ہے تک فرمایا عیسائی سی مسلمان ہویا دوبارہ کافر ہو گیا تو فرمایا میں ہن پر انہاں تر نہیں اس کوڑے تو اترنا جب تک دا سر نہ لوے۔ وہ کہہ رہا ہے تیرا ابو موسیٰ کر دینا ہے کم، تو انہوں نے کہا نہیں پہلا ایک کام ہوئے تیری گردن اڑائی ہے تو اتروں کا پھرنا ہے۔ اللہ دے رسول اعلان فرماتا من بدل دین فقتلوہ، جو اسلام دے آ کے پیچھے نہ مڑے زندہ نہ چڑھ۔ یہ فوج کی طرح بے نہیں پرتی ہونا تے نہ ہو کے نٹھیں گا تو ہوں نہیں زندہ چڑھنا چاہیے، کتے بھی رکیں گا گرفتار ہوئیں گا اور سزا پائیں گا۔ تو یہ دنیا عدالتاں سب اسلام دی باغی ہے، ایسی ایسی گلاں کریں ہیں جنہاں دا دین نہ کوئی تعلق نہیں۔ یہ شرعی عدالت انہوں قضا کرنا ہے، انہوں غیر شرعی عدالت کو بے دینہ دا ٹولا۔ مئی کا ماہ نامہ عفت قاری عبد المنان صاحب سے حاصل کریں، بچیوں کے لیے بہترین تحفہ رسالہ آ گیا تو بچیاں یہ لے جا کرو، عورتیں لکھ دیاں بہت اعلیٰ مضمون دے، توفیق دے اللہ اپنی کوشش سے کریا کرو تیاں بھینوں نوں جا کے کوئی دینی شاید دیو، شاید کوئی دین دا حصہ باقی رہ جائے ہے گا تو طوفان ہی آیا۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اپنی حد تک دین گھر پہنچاؤن دی کوشش کریا کرو۔ اللہ دے حضور پوچھو تسی کہہ سکو اللہ میں جیسے اجڑ دی راکھی کی اپنے گلے نوں بچے کوئی پیٹ کھس گئی ہے تو پھر انہوں نے اپنا قصور ہے، میں نہیں کمی چھڈی، اپنے آپ کو بڑی کر لو، گاہ کسی دی قسمت ہے کوئی پسرے نوں بندا کوئی نیک بندا۔ اللہ فضل و کرم فرمائے رسالہ لے جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اے کچھ خبریں آ رہی ہیں جمعے دی چھٹی دی، اے جے تے پک نہیں، جے پک ہو گیا تو پھر انشاءاللہ جمعے دا وقت جڑا صحیح پہلا ہوندا سی نا اول وقت انہوں بحال کر دیاں گے۔ ہن تے تانوں پتہ ہے اس مجبوری تو کہ جڑے دفتراں دے لوگ آؤندے بیچارے نہیں سی پہنچ سکدے، اگر یہ ہو گئی تو پھر بالکل صحیح وقت شروع سی انشاءاللہ وہ دے مطابق ہی نماز پڑھیں گے۔ ایک جمعہ پڑھاں گے ہاں اعلان ہو گیا عمل ہو گیا پھر دیکھنا۔ ہاں